الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ محترم حضرات، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و احسان اور کرم ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہم دین کی کچھ ضروری باتیں سنتے اور سناتے ہیں، اور یہ جو جماعت کی نماز ہوتی ہے اور جمعے کی نماز ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی اخوت کو اور ان کے بھائی بھائی ہونے کو اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کو ظاہر بھی کرتی ہے اور اسے مضبوط بھی کرتی۔ تو اس کا عبادت کے علاوہ بندوں کے حق کے تعلق سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے تعارف بھی حاصل کریں، ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر بھائی ہونے کا جو جذبہ اور تصور ہے اس کا بھی اظہار ہو اور وہ نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق کی جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں اور جن کو اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے بہت ہی ضروری قرار دیا ہے، ان چیزوں کو سامنے لایا جائے اور ہم ایک دوسرے سے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر اور نیکی اور بر اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اور جس طرح سے ہمیں بھائی بھائی بنایا، اس کا اعلان خود قرآن مجید میں کیا گیا۔ سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، جس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی اور خاندانی اور برادری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی صرف ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، مساجد کی بنیاد پر اور جماعت اور جمعے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور اس بھائی ہونے اور اخوت کا جو احساس ہے وہ ہر مومن کو کم و بیش ہوتا ہے، کم یا زیادہ ہر مومن کے دل میں یہ بات ہے، لیکن اس کا اظہار سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، احسان کیا جاتا ہے، کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ اور اچھے اخلاق کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے جسے کہا جاتا ہے جبر خاطر، تطیب الخواطر، کسی کا دل رکھ لینا، کسی کا دل باندھ دینا، ٹوٹتے ہوئے شخص کو حوصلہ دینا، ہمت دینا۔ اور کسی شخص نے اگر کوئی اچھا کام کیا
اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اچھے الفاظ میں اس کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہو اور اس کے پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہو، تاکہ اچھے کاموں کی ہمت افزائی ہو تو اچھے کاموں کا دائرہ اور بڑھتا چلا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوتے چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہر صحابی کو اس کی خاص خصوصیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام دیتے تھے، اس کو ایک نام دیتے تھے، اس کو ایک ٹائٹل دیتے تھے، ایک لقب دیتے تھے، جس سے اس کی پہچان ہو جاتی تھی۔ خلفائے راشدین کے بارے میں تو فرمایا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے بڑے الفاظ ارشاد فرمائے، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ بھی اکثر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اچھے ناموں سے یاد کرتے، ان کو اچھا لقب دیتے، ان کی کوئی خاص خصوصیت بیان کرتے، یہاں تک کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور شاعروں میں سے ایک شاعر تھے، اور شاعری میں سب سے زیادہ مقام انہی کا رہا۔ 120 سال ان کی عمر ہوئی، 60 سال اسلام لانے سے پہلے اور 60 سال اسلام لانے کے بعد۔ تو جاہلیت کے زمانے میں جو انہوں نے شاعری کی تھی، وہ شاعری غزل کی شاعری تھی، حسن اور عشق کی باتیں تھیں، لیکن جب اسلام لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور ایمان کا ساتھ دینے کے لیے اور اسلام کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت کا میڈیا یہی تھا، شاعری تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر بیٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو فن تھا، ان کی جو خوبی تھی، اس کو سراہا، اور آپ نے فرمایا کہ تم شعر سناؤ، جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کم عمر تھے لیکن حلال و حرام کے مسئلوں سے بہت واقف تھے، تو آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، کہ معاذ ابن جبل حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے 17-18 دنوں کے اندر سریانی سریاٹک لینگویج سیکھ لی تھی، ترمذی میں اس کا ذکر آیا، ایک طرف زبان اور لینگویج کے معاملے میں ان کا یہ حال تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا حافظ بنایا، اچھا قاری بنایا۔ قرآن کو جب جمع کیا جا رہا تھا، اس وقت سب سے آگے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ۔ لیکن اس وقت میں جو ان کی خصوصیت ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے، ترکے کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ تو فرمایا افرزہم زید بن ثابت، کہ زید ابن ثابت ترکے کی تقسیم اور میراث اور لوگوں کا جو انہیریٹنس ہوتا ہے، اس مال کو وارثوں میں تقسیم کرنے میں اور ان مسائل کے سب سے زیادہ واقف اگر کوئی ہیں تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ فتویٰ لکھتے ہیں، دیتے ہیں، ان کے لیے بھی سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے ترکے کی تقسیم اور میراث کی تقسیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا ذہن، ایک صحابی کا ذہن اس میں زیادہ چلتا ہے، وہ اس میں زیادہ ماہر ہے، تو آپ نے ان کا خاص تذکرہ کیا تاکہ وہ اور زیادہ اس میں محنت کریں اور آگے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ایک طرف ہمت افزائی کا، دوسری طرف چھوٹے بچوں کی ہمت افزائی کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے عمیر، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، حضور نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چڑیا ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں، جسے نغیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ وزن بٹھا کر آپ کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے کھیلتے، بات کرتے، اور ان کے اندر کھیلنے کودنے کی اور عمر کے اعتبار سے اپنا وقت استعمال کرنے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے بچوں کے اندر، اس کو انکریج کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ملتے، مجلس کو ان کے لیے بوجھل نہیں بنا دیتے کہ بچے آپ کے مجلس میں نہ آ سکیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، آپ کو یتیموں کا درد معلوم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی تھی کہ یمشی مع الارملتی والمساکین، کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ ایک شخص بیواؤں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور کہیں فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ چل کر ان کی ضرورت پوری کر دے، ان کے کام کر دے، ان کے لیے بھاگ دوڑ کر دے۔ صرف پیسے دے دینا یا صدقہ کر دینا تو ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی کام ہے جو وہ ایک بیوہ عورت نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنے کسی کام سے کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتی ہے، وہ اپنا کوئی کاغذ نہیں بنوا سکتی ہے، اس کے کاغذ بنوا دینا، اس کا کوئی کام کرا دینا، اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کر اس کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایمان جتنا قوی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے بھائی کی محبت اتنی زیادہ ہوتی، اور بھائی کی محبت کا مطلب صرف ملنا، مسکرا دینا اور مصافحہ کر لینا نہیں ہوتا ہے۔ سلام اور مصافحہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن خبرگیری رکھنا، لوگوں کے احوال معلوم رکھنا، کسی کا دل نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یتیمی کے پس منظر میں فرمایا گیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آپ یتیم کو کے ساتھ سختی سے مت پیش آئیے، اور کسی مانگنے والے کو جھڑکیاں مت دیجیے، جو واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے، جو پیشہ ور ہیں، اگر ان کو کوئی کنارے کر دے، ہٹا دے تو اس پر یہ تنبیہ نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ایک شخص ضرورت مند مانگ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کو جھڑکیاں دینے سے منع کیا گیا کہ ایک تو وہ اپنی غریبی کی مار جھیل رہا ہے، غریبی کا درد جھیل رہا ہے، وہ ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے، ہم پھر اس کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر غلط انداز سے پیش آنا یا غلط لب و لہجے میں اس سے بات کرنا، اسے پسند نہیں فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور وہاں بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ بھی تھے، شیبہ بھی تھے، ابی بن خلف بھی تھے، اور ولید بھی تھے، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امید تھی کہ یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ اب ہماری باتیں سمجھ لیں گے، قرآن کو اور نبی کو، توحید اور رسالت اور آخرت کو سمجھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اور اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے پورے مکے پر اثر پڑے گا، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو ایک حکمت عملی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصوبہ تھا کہ ان لوگوں سے اکیلے میں دیر تک بات کی جائے مجلس میں۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا صحابی تھے، وہ اچانک مجلس میں آ گئے، اور نابینا حضرات کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجلس میں کیا چل رہا ہے، کون لوگ ہیں، اور ان کے اندر بدگمانی بہت ہو جاتی ہے، بہت جلدی برا مان جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، کیا ماحول ہے۔ تو انہوں نے آ کر بہت سختی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص انداز ہوتا ہے، کھل کر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ اور چونکہ انسان جب دیکھتا نہیں ہے تو اس کی آواز فطری طور پر اونچی ہو جاتی ہے، تو نابینا حضرات جب بولتے ہیں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو بلند آواز سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو مخلص مسلمان ہیں، تو مومن ہے، کبھی بھی ہماری مجلس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی یہ نہ کچھ کہتے، خاموش رہ جاتے تو اچھا تھا، اور چہرے پر اس کا اثر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو قرآن مجید میں آیت نازل، عبس وتولی، کہ نبی نے ترشرو ہو کر منہ پھیر لیا، عبس وتولی یعنی پیشانی پر شکن آ گیا، چہرہ پھیر لیا نبی نے، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنور جاتا، وما یدریک لعلہ یزکا، نبی کی مجلس میں بات سن کر آپ اس کے سوال کا جواب دے دیتے، آپ اس سے بات کر لیتے،
تو اس کی قسمت سنور جاتی، وہ کچھ باتیں سیکھ لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، کوئی درس لے لیتا، کوئی سبق لے لیتا، تو نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جو یہ قریش کے سردار تھے یہ اٹھ گئے، ناراض ہو گئے کہ آپ کی مجلس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ جو بھی چاہ رہا ہے مجلس میں چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو صرف محسوس کیا اور بروقت جواب نہیں دے سکے ان کو، اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرحبا بمن اعتبنی فیہ ربی، اس شخص کا استقبال ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے میری تنبیہ کی اور مجھے توجہ دلائی کہ نہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ایک نابینا ہے، ایک بظاہر اپنے علم کے اعتبار سے کمزور شخص ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جسے سماج میں جاہل کہا جاتا ہے، اور ایک غریب شخص ہے، ایک دوسرے سماج سے شہر اور دیہات کا فرق ہے، اور فرق بڑے اور چھوٹے ہونے کا ہے، بہت سارے فرق ہیں ہمارے درمیان۔ ان تمام چیزوں کو، ان ڈفرینسز کو بہت سی چیزوں میں انسان اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، لیکن حسن اخلاق میں، اچھے اخلاق کو پیش کرنے میں کسی کو کوئی ایسا احساس ہمارے اخلاق سے اگر ہو جائے کہ میں کمتر ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے، اور اس کی عزت نفس سے اگر کھلواڑ کیا جائے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں فرمایا، اور بار بار اس پر تنبیہ کی گئی۔ اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جب غم کی کیفیت، حزن کی کیفیت، مایوسی کی کیفیت عام ہو چکی ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمارا گھر بڑا ہو تو خوشی حاصل ہوگی، اچھی گاڑیاں ہیں تو خوشی حاصل ہوگی، فلاں جاب مل جائے تو خوشی حاصل ہوگی، میں فلاں کام کر لوں تو خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سچی خوشی، پائیدار خوشی تو ضرور اللہ کی یاد سے اور اللہ کی قربت سے ہی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، زندگی کی آسانیاں ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان ٹینشن سے، بے وجہ کی پریشانی سے بچا ہوا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس قدر کام بڑھ چکے ہیں، لوگوں کی مصروفیات بڑھ چکی ہیں، یا ڈریمز بڑھ چکی ہیں، کہ فرصت بھی نہیں ہے اپنے بارے میں غور کرنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی، اپنے اخلاق کے اصلاح کی، محاسبہ کرنے کی، اپنے بارے میں کہ گزرے ہوئے زمانے میں میں نے کیا کیا، ابھی کیا کر رہا ہوں، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اور ان مصروفیات نے انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور اس لیے ایک مایوسی کسی کیفیت ہے۔ کسی سے بھی بات کیجئے، شکایت، شکوہ، شکایت، پریشانی، اور گھر کے مسائل سے بالکل دل برداشتہ ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، غم کی کیفیت ہے، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع سے ضرورت ہے کہ اس حسن اخلاق کو عام کیا جائے۔ ہر شخص سے ملاقات کے بعد خیریت ہماری رسمی نہ رہ جائے کہ آپ خیریت سے ہیں، صرف ایک رسمی بات نہ رہ جائے، بلکہ ایک شخص کے بارے میں اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اگر اس کو سوسائیڈل تھاٹس آتے ہیں، خودکشی کے خیالات، اگر اس طرح کا کوئی نمونہ مل جائے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ خدا نخواستہ یہ شخص کوئی بڑا اقدام کر سکتا ہے، تب تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو وقت دے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس سے کچھ بات کرے، اس کی ہمت بڑھائے، اس کو امید دلائے، اور بتائے کہ زندگی بدلتی رہتی ہے، وقت بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ جن کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ تو آج اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں لوگوں سے، مسجدوں میں ملاقات ہوتی ہے، جان پہچان نہیں ہے، ہم ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو دائیں طرف کے نمازیوں کو بھی سلامتی بھیجنے کی نیت کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ ساتھ، اور جو صالح اور نیک جن ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اسی طرح بائیں طرف بھی، لیکن ہم ایک دوسرے سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ تو سلام و کلام کے ساتھ ساتھ تعارف ہونا چاہیے، تعارف کے ساتھ ساتھ معلوم کرنا چاہیے کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی پریشانی۔ ہمیشہ ہم مال سے نہیں سب کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو روزگار دلا سکتے ہیں،
کسی شخص کے اندر ٹیلنٹ ہے، پریشان ہے، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کاروبار میں کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا مال ڈوب جانے کی وجہ سے، کاروبار میں نقصان ہو جانے کی وجہ سے، اور وہ بھی جو یہ سائبر کرائم کے مسائل ہیں، یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہوتے ہیں، اور انسان دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کو بھی عیب سمجھتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا، اس کی ہمت افزائی کرنا ہے کہ زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، گئی چیزیں چلی گئیں، آنے والا دن نئے سورج کے ساتھ آتا ہے، نئی امیدوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہر روز رات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، صبح کی روشنی عام ہوتی ہے، یہی حال زندگی کا ہے۔ تو انسان کو اگر اس طرح ہمت دلائی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، تو ہمارے درمیان یہ ٹیبلٹ پر زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس طرح گولیوں پر بسر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ان کو انرجی اپنے مومن بھائیوں سے ملنی شروع ہو جائے کہ جو درس ہم نے بلا دیا سیرت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تو موٹیویشن کہیں اور سے حاصل کیا جا رہا ہے، باتیں کہیں اور سے لی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا، بہت غم میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، مالی اراکا یا جابر، مالی اراکا منکسرن، جابر اتنے ٹوٹے ہوئے کیوں لگ رہے ہو، اتنے زیادہ مغموم اور محزون کیوں لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ والد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی فضیلت پر گفتگو کی، ان کا دل بڑھ گیا اور ان کو اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز ہوئے تو بہت دیر ہو گئی، تمہاری مصروفیات بھی ہیں، تم اتنی دیر تک مسجد میں ہو، کوئی خاص بات ہے؟ بہت زیادہ غم میں نظر آ رہے ہو، کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرض بہت ہو گیا ہے، غم کی ایسی کیفیت ہے کہ لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا اور آنسو رواں ہو جاتے ہیں، میں کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ہار جانے سے، عاجزی سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں سستی اور کاہلی سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی اور بخل سے، اور لوگوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے، کہ میں کسی کے پریشر اور دباؤ میں آ جاؤں، من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور قرض کے بوجھ سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تم اس دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور میرے دل کی کیفیت جو غم کی تھی، اداسی کی تھی، پریشانی کی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس دعا کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی۔ ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں گا، وہ تو میں پڑھتا ہوں، کچھ نیا بتائیے، کچھ نئی دعا بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بالکل 1-2 دن میں کام ہو جائے۔ تو ہم نے کہا میرا کام نہیں ہو رہا، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ تو وظیفے اس طرح سے، وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو دنیا میں کسی قسم کی بھی مصیبت کسی کے ساتھ نہ رہتی۔ اس لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آیت الکرسی، اور آخر کے جو قل کی صورتیں ہیں، یہ وہ عظیم آیتیں اور صورتیں، سورہ فاتحہ ہے، مشہور دعائیں ہیں۔ انہیں کو یقین کے ساتھ، یہ دل کی کیفیت اور ایمان کے ساتھ اگر اس کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس کا انتظار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، انسان کو انتظار کی صلاحیت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہوا ہے، اس سے تعزیت کیا جائے۔ من عز اخاہ کساہ اللہ حلل الکرام یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی کی تعزیت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ کسی کی عیادت کی جائے، کوئی بیمار ہے، فون پر عیادت کرنے کے مقابلے میں اگر وہ اجازت دے تو گھر جا کر عیادت کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، وہ بڑی سنت ہے، وہ اصل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص عیادت کے لیے جا رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، تم نیک ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، تمہارا ہر قدم پاکیزہ ہو گیا، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور آج کی بدلتی ہوئی تہذیب میں شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اگر ایک مرد ایک عورت کو طلاق بھی دے رہا ہے تو قرآن میں بار بار فرمایا گیا تسریحم باحسان، اچھے انداز سے اس کو رخصت کرنا ہے،
اور اسی کا ایک نمونہ بیان فرمایا گیا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اس وقت کہ جب تم نے ابھی ان کے ساتھ تنہائی میں زندگی نہ گزاری ہو اور ابھی تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو تمہارے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لیکن جب رخصت کر رہے ہو ایسی عورت کو کہ جس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور تم دونوں تنہائی میں ملے بھی نہیں، پھر بھی جاتے ہوئے متعوہن، ان کو متاع دے دو۔ اور دینے والوں نے تو 10-10 ہزار درہم دیے، لیکن کم سے کم ایک جوڑا تو دے کر رخصت کرو، اس کو واجب قرار دیا گیا۔ متعوہن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے وہ اس مقدار کا جوڑا دے، جس کے پاس کم صلاحیت ہے وہ کم مقدار کا دے۔ متاعا بالمعروف، لیکن اچھائی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو وہ جوڑا فراہم کیا جائے۔ یہ ایمان والوں پر واجب ہے، اچھے کام کرنے والوں پر واجب ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم دیکھیں، اور آج کل دیکھیں جو ڈیورس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیورس کیک بنائے جا رہے ہیں اور آئی ایم فری لکھا جا رہا ہے اور آئی ڈڈ کہ میں نے یہ کر دیا، میں کر گزرا، اور یہ بدتمیزی کی جس کو تہذیب کا نام دیا گیا، اور ایک اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کے ساتھ ایک مدت تک رہے، آج اس سے جدائی ہو رہی ہے، تو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے، دل پر کسی کے بوجھ نہ ہو۔ تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کسی سے کہتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی دلجوئی کی جائے اور ان کے اچھے کاموں میں مدد کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔